السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یوتھ میں سے ایک بچے کا سوال آیا کہ سر میں نے انٹرنیٹ کے اوپر ایک مولانا صاحب کا درس سن لیا موت سے متعلق، اس کے بعد اتنا ڈر گیا ہوں اتنا سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو گیا ہوں، سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ دیکھیں، آئی ایم پریٹی شور ان کا مقصد یہ نہیں ہوگا جس مقصد میں آپ چلے گئے ہیں۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب موت کا سنتے ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ تھنکنگ کرتے ہیں تو اوور ویلم ہو جاتے ہیں، نتیجتاً وہ اس فیز میں چلے جاتے ہیں جس فیز میں آپ گئے ہو۔ اور بہت سارے لوگوں نے انکلوڈنگ مائی سیلف جب شروع میں اس کی طرف ایک انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے نا، بس وہ انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے اور اس انفارمیشن کے بعد سٹیپ 2 نہیں پتہ ہوتا، نتیجتاً انسان نیچرل پروسیس سے پینک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میں کسی چیز سے ڈراؤں اور اس کا بچاؤ کا طریقہ نہ بتاؤں تو نیچرل سی بات ہے آپ ڈر جاؤ گے۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بعض واعظین جو ہے وہ ڈرا تو دیتے ہیں لیکن وے آؤٹ نہیں بتاتے، صرف نکلنے کا طریقہ نہیں بتاتے، ایگزٹ نہیں بتاتے کہ اس سے۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ مومن جو ہے نا، اس کو موت کا خوف نہیں ہوتا، اس کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھاٹ پروسیس، سمجھ آئی بات؟ تو جب اس کو یہ ہونا کہ میں اگر برے کام کروں گا تو اللہ کو اس کا کیا جواب دوں گا، تو وہ آٹومیٹکلی موت کے خوف سے باہر آ جاتا ہے، وہ اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ خوف میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے خوف کا باکس چینج کر لیا۔ دوسری چیز، اب اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس خوف سے باہر آنے کے لیے برے کام چھوڑ دیں، نیک کام کرنے شروع کر دیں، یہ خوف بھی چلا جائے گا۔ بھئی خوف تو تب ہونا کہ جب میں نے کام ایسے کیے ہوں کہ جن کے اوپر اگر پکڑا جاؤں تو سزا ہوگی، اور اگر کام ہی نیک ہوں اور ساتھ دعا بھی کرتا رہوں کہ باری تعالیٰ انہیں قبول بھی فرما، ان کے اندر خلوص بھی عطا فرما، تو آٹومیٹکلی وی آر لیونگ ان اے ٹوٹلی ڈفرینٹ باکس۔ اب اس کے اندر بے فکر نہیں ہوتا آدمی، کیونکہ بے فکر ہو جاؤ گے تو غرور و تکبر کے باکس میں چلے جاؤ گے، اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھنے لگو گے، محنت کرنا چھوڑ دو گے، ڈی موٹیویٹ ہو جاؤ گے۔ نہیں، محنت کرتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، اللہ سے امید بھی رکھنی ہے، کیونکہ مومن جو ہے نا، مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ خوف اور رجا کے درمیان جیتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی ایک طرف یہ خوف ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، دوسری طرف اس کی رحمت سے امید بھی ہے کہ میں نے اپنی طرف سے تو جتنا کر سکتا تھا کیا، اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ میری کوتاہیوں سے درگزر فرما کر مجھ پہ رحم و کرم فرمائے گا۔ تو اس کیفیت اور اس کشمکش میں انسان رہتا ہے نا، تو وہ پھر ایک ڈیفرنٹ فیز میں چلا جاتا ہے۔ تو پھر اس کو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح ڈراتے ہیں، وہ قبر کی پہلی رات اور تمہارے اندر وہ اتنے گڑھوں میں تم بیٹھے ہوگے، اور دیکھیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اسی کیفیت میں بیٹھا ہوں گا جس کیفیت میں ابھی دنیا میں جی رہا ہوں، میں تو دم گھٹ کے مر جاؤں گا۔ مر تو تم آلریڈی چکے ہو بھائی، تم نے اور کون سا دم گھٹ کے مرنا ہے؟ تو وہ برزخ کی زندگی ہے، اس کے اندر جو ہے انسان کے جسم کو، جسد خاکی کو زمین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اس میں روح نہیں ہوتی، اور روح جب قبر میں لوٹائی جاتی ہے تو وہ یہ ظاہری گھڑا نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کو تو قبر نصیب نہیں ہوتی۔ کوئی کسی جانور کے پیٹ میں بھی مر گیا، اس کی قبر تو جانور کا پیٹ ہوگی، جانور کا فضلہ ہو گئی۔ کوئی پانی کی تہوں میں ہے، کسی مچھلی کھا گئی۔ تو عالم برزخ میں جو قبر ہے وہاں پر وہ لوٹائی جاتی ہے، اور پھر اس کی سنوائی، اس کی دیکھنے کی صلاحیت اور اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ دنیاوی سماعت اور دنیاوی بصارتیں، دنیاوی لسننگ اینڈ سینگ اور اسپیکنگ پاور سے بہت زیادہ ہوتی ہے روح کی سینگ تھنکنگ پاور۔ تو جیسے نا مثال کے طور پہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو آپ کھڑے رہ کے وہ شروع سے ہی کہہ دیتے ہیں نا کہ تمام قبر والوں کو سلام، السلام علیکہ یا اہل القبور۔ وہ کہاں ہے روح؟ یہاں تو اس کا صرف جسم پڑا ہوا ہے، لیکن وہاں تک اسے آواز پہنچ جاتی ہے آپ کی، وہ سن بھی لیتی ہے، وہ جواب بھی دے دیتی ہے برزخ سے، لیکن آپ کو اس کا جواب نہیں سنائی دیتا، کیونکہ آپ ایک الگ محدود ڈائمنشن میں زندہ رہ رہے ہو۔ تو اینی وے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوف کے بجائے اپنے تھاٹ پروسیس کو چینج کریں۔
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو روتے اس لیے تھے، جب ان کے کمپینینس نے ان سے پوچھا کہ حضرت عثمان آپ قبر پر اتنا کیوں روتے ہیں، تو کہنے لگے کیونکہ یہ پہلی منزل ہے، یہاں پار تو آگے بیڑا پار. تو وہ موت کا غم نہیں تھا، سمجھیں اس بات کو، وہ موت کا ڈر نہیں تھا، وہ اللہ کو جواب دہی کا ڈر تھا. اور جب یہ چیز انسان کے اندر انگرینڈ ہو جائے، راسخ ہو جائے، جواب دہی کا ڈر، تو پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اور اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ ہے ہی پرہیزگاری کا نام. سمجھائی بات؟ گناہوں سے بچنا، نیک عمل کرنا، متقی آدمی پھر اس میں ترقی کرتا رہتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.